لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے ایک عظیم مخلص بھائی طارق خٹک صاحب اور ان کے متعلقین، ان کے ہاں طارق صاحب کا والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ کوئی باقاعدہ درس نہیں ہے، چند کلمات اسی سلسلہ میں ان کے حکم پہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اصل مقصد تو تھا ہمارا اپنے ان بھائیوں سے تعزیت کرنا جو الحمدللہ ہو چکی ہے، اور یہاں پر میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ انتہائی عارضی زندگی ہے، اور دنیا میں جو انسان بھی آیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، انتہائی مختصر وقت لے کے آیا۔ اب یہ جملے تو مختصر ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری زبانوں پر بھی یہ لفظ جاری ہیں کہ دنیا فانی ہے اور جانے والی ہے، لیکن یہ بات جو ہے اپنے دل کو سمجھانا یہ کمال ہے۔ زبان کو چلانا آسان ہے اور دل سے سمجھنا مشکل ہے۔ ہر کلمہ گو وہ اتنی بات کہتا ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہ متاع غرور ہے اور دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، اتنی بات ضرور کرتا ہے، لیکن یہ بات دل نہیں قبول کرنا اور دل کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ اگر یہ بات دل قبول کر لے
تو ہر جرم کے لیے اور ہر گناہ کے لیے یہ اتنی بڑی بیڑی ہے اور رکاوٹ ہے کہ جس انسان کا دل مان لے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی لذتیں بھی عارضی ہیں، اس کے دکھ بھی عارضی ہیں، رہائش بھی عارضی ہے، کوئی 100 سال جیے پھر بھی مرنا ہے، کوئی 1000 سال جی لے پھر بھی مرنا ہے، تو دنیاوی زندگی کا موت یہ اختتام ضروری ہے۔ اگر یہ بات ہوتی یقین ہمارے دلوں میں تو ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہوتے، آخرت کو سنوارتے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں، اپنا وطن قربان کر رہے ہیں، کیا کس پہ لگے ہیں کہ دنیا حاصل ہو، اور آخرت کے لیے 5 وقت تھوڑا سا ٹائم نماز کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد تلاوت آخرت کی تیاری کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور دنیا کو سنوارنے میں لگے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دل نہیں مانتا کہ دنیا عارضی ہے اور دنیا فانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مؤثر اس انداز میں کیا کہ سب سے پہلے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی اور آخرت کی فکر ڈالی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بھی آپ کو نہیں مل سکتا کہ جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا کی فکر کی ہو۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیوں کہ رزق کا ضامن وہ اللہ ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ فرمایا زمین میں جتنے دابہ، زمین پہ چلنے والے، اس دابہ میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، ڈنگر بھی ہے، جتنی دنیا زمین پہ جو پیٹ والا، معدے والا یا اس کے علاوہ کوئی بھی زمین کا باسی ہے تو اس کا رزق میرے ذمہ ہے، اور یہ آپ کے ذمہ نہیں تھا رزق۔ لیکن جو ہمارا رویہ ہے، ہم نے رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور ہم اپنا رزق بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلی بات ذہن میں رکھو کہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا اس نے جانا ہے، نہ اپنی مرضی سے آیا اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ جب اس نے چاہا بھیج دیا، جب چاہے گا بلاوا آ جائے گا۔ کوئی بیمار ہوگا اور کوئی بغیر بیماری کے بھی چلا جائے گا، اچانک چلا جائے گا۔ تو ایک وقت مقرر ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ فرمایا وہ 1 سیکنڈ جو گھڑی ہے، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، سب کی عمریں لکھی جا چکی ہے اور وہ وقت مقرر ہے۔ تو سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ حقیقت اس طرح بٹھا دی کہ صحابہ کرام کا ذہن بن گیا کہ وہ گھر اہل میں بیٹھے ہیں تب بھی آخرت کا تذکرہ ہے، آپس میں 2 صحابی ملے تب بھی آخرت کا تذکرہ ہے، روٹی پہ بیٹھے ہیں تب بھی آخرت کا تذکرہ ہے، بیوی بچوں سے بات کیے تب بھی آخرت کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی باری آئی تب بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو جب تک یہ ذہن نہیں بنتا تو جو سمجھو کہ ہم دھوکے کا شکار ہے کہ ہم نے سمجھے ہی نہیں دنیا کی حقیقت کو۔ دنیا ہے دونوب سے، اور دونوب کہتے ہی قریب الفنا کو ہے، جس کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں، یہ جو عارضی اور فانی ہے، یہ دوسرا نقطہ سمجھنا ضروری ہے
دنیا میں ڈنگر بھی پیدا ہوئے، جانور بھی پیدا ہوئے، انسان بھی پیدا ہوا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، شادیاں کرنا، رہنا اور مر جانا؟ نہیں، یہ کام تو دنیا کی خسیس مخلوق میں بھی ہے، وہ کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے۔ جانور ڈنگر وہ کھاتے پیتے بھی ہے اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بستے بھی ہیں اور پھر چلے بھی جاتی ہیں۔ تو پھر اشرف المخلوقات انسان، جس کو ملکت کرمنا بنی آدم کا تاج بخشا، اس کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا مقصد بھی کھانا پینا، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا ہو، تو پھر ڈنگر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ ہم اور آپ ایک مقصد کے لیے آئے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کو پالے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا۔ اس مقصد اور ہدف کا حصول ضروری ہے۔ آج سب سے بڑا جو مغربی فلسفہ اور مغرب کی تعلیم، الہاد کی تعلیم ہے، یہ ہے کہ انسان اور ڈنگر میں فرق ختم ہو گیا۔ وہ بھی اس کا مقصد بھی کھانا پینا، رہنا اور بچے اور پھر مرنا ہے۔ اور آج انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں پیسے حاصل کر لوں، کھا پی لوں، شادیاں کر لوں، میرے بچے ہوں، اچھی کوٹھی ہو، مکان ہو، اور پھر میں عمر جب گزرے تو مر جاؤں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو۔ دوسری چیز کہ اللہ نے آپ کو با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور خود قرآن نے بیان کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا دو مخلوقیں ایسی ہیں، الا لیعبدون، ان کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ یعبدون، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں الا لیوحدون، کہ انسان اور جنات یہ دو مخلوقیں میں نے پیدا کی تاکہ یہ میری توحید کے علمبردار بنے، خود مواحد بنے اور میری توحید کے ترجمان بنے۔ ویسے فی نفسے ہی ہر چیز کی حالت توحید پہ گواہی دیتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو نطق دیا، دماغ دیا، عقل دیا، اپنی وحدت اور توحید کا ترجمان بنایا۔ تو جو آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا زباناً بھی ترجمان ہے اور قلباً دل میں توحید کا عقیدہ بسایا، پھر اس کو بیان کیا اور اپنی عملی زندگی میں توحید کو نافذ کیا اور توحید پہ عمل کر کے دکھایا، تو یہ وہ انسان ہے جو اپنی خلقت کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اب اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کی بعثت ہوئی اسی مسئلہ کے لیے کہ تم اللہ کی توحید کے ترجمان ہو، تمہارے دل میں بھی توحید ہو، تمہاری زبان پہ بھی توحید ہو اور تمہارے عمل میں بھی توحید ہو۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہی توحید کی صورت ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، یہ سب اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید، اسی کو سمجھنا، اسی کو بیان کرنا، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اب تیسری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان یہ دو چیزیں سمجھ گیا اور اس دنیا میں اس نے اپنے آمد کا مقصد سمجھا اور ہر لمحہ پہ وہ ہوشیار رہا اور آخرت کو یاد کرتا رہا اور قدم کو سوچ سوچ کے رکھتا رہا، ایک ایک قدم کو سوچا کہ میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی، آخرت کو سنوارنے کے لیے چلا، تو اب یہ بھی موت کا وقت آ گیا اور آخری وقت پڑا ہے۔ اللہ نے اس کا مقام بیان کیا جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ مومن اور مواحد پہ جب موت آتی ہے تو اس کا پھر منظر ہی اور ہے۔ سارے بیچارے گھر والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کوئی دوائیاں، کوئی ہسپتال، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ایک نئی جہان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
اور جہاں فرشتے پہنچتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور ابھی میں بیان کر رہا تھا وہاں کہ فرشتے جنت کے کفن لاتی ہیں. پیغمبر کریم فرماتے ہیں جنت کی خوشبوئیں لاتی ہیں اور جنت کا پورا پروٹوکول لاتی ہے اور بڑی نرمی سے آ کر خوبصورت شکلوں میں اس کے قریب آ کر پہلی بات کرتے ہیں سلام علیکم تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں کس کو؟ طیبین، جن کا عقیدہ بھی طیب، جن کا قول بھی طیب اور جن کا عمل بھی طیب. طیب کا معنی ہوتا ہے پاک اور طیب توحید ہے. جن کا عقیدہ بھی طیب، جن کی دعوت بھی طیب اور جن کا عمل بھی طیب. طیبین، پاکیزہ لوگ جو مقصد پانے والے ہیں. تو ان کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، السلام علیکم. اب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. تم نہیں سن سکتے کیونکہ اس کا اب تعلق دوسرے جہان سے ہو جاتا ہے، عالم برزخ سے. اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اطمینان والی روح، دنیا میں اطمینان والی. دنیا میں تجھ پہ مصائب آئے لیکن تو نے میری توحید نہیں چھوڑی. لوگ تو تھوڑی سی مصیبت آئے تو بابے کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا تعویذ لکھانے کے لیے. تھوڑی سی مصیبت آئے کوئی قبر پہ کھڑا ہے، کوئی شجر پہ کھڑا ہے، کوئی بابے کو پکارتا ہے. اس کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ پاک روح تو مطمئن رہی. مصائب آتے رہے پر تو نے میرا دربار نہیں چھوڑا. مشکلات آتی رہی تو میرے دروازے پہ پکی رہ گئی، میرے دروازے کو تو نے نہیں چھوڑا. اور مطمئنہ، لوگ تجھے جھوٹی روایتیں دکھاتے رہے، بزرگوں کے قول کٹورے دکھاتے رہے، کوئی اقوال، کوئی رجال، کوئی تمہیں روک ڈالتے رہے فلانا مولوی فلانا مولوی، لیکن تو ایسی مطمئن تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میرے قرآن پہ اس طرح مطمئن تھی، نہ کسی جھوٹی روایت کو مانا، نہ کسی حکایت کو مانا. اور تو پک کے رہا کہ سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس عقیدے پہ تو رہا. اس دو مسائل میں اللہ کے دربار کو نہیں چھوڑا، مسائل میں اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا. ان دو چیزوں پہ جب تو پکا ہو گیا، اب آ راضیتم مرضیہ، تو اللہ پہ راضی رہا، آج اللہ تجھ پہ راضی ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور کہتے کیا ہے فرشتے؟ راضیتم مرضیہ، تو اس پہ راضی ہونے والا، وہ تجھ پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اب وہاں تنہائی نہیں، دنیا چھوڑ کے آگے تنہائی نہیں. فادخلی، جسم تو چلا گیا قبرستان لیکن یہ جو روح ہے اس کو کہا گیا فادخلی فی عبادی، چل. اب چلنا کیا؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اور وہاں پر بھی میرے بندے موجود ہیں، ان میں چل. پہلے بھی ارواح مومنین وہ جنت میں موجود ہیں، اس کے رشتہ دار وہ بھی جنت میں موجود ہیں. تو چل جنت میں. فادخلی فی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. اب حدیث میں آتا ہے کہ ہر آسمان پہ اس کو پروٹوکول ملتا ہے، ہر آسمان پہ اوپر کے نئے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں. جیسے باہر سے کوئی مہمان آئے اس کو وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہوتی ہے ارواح مومنین، وہ جنت کے اندر والے دروازے پہ منتظر ہوتی ہے کہ یہ آئے، اور ہم ان کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج فلاں آدمی یہاں پہ آ رہا ہے. پھر وہ اس سے مختلف باتیں کرتی ہیں ارواح، دنیا والوں کے احوال پہ گفتگو کرتی ہے. پھر کہتے ہیں یار اس کو چھوڑو، یہ دنیا کے مصائب اور تکلیفوں سے آ رہا ہے، اس کو سلا دو. اس کو سلا دیا جاتا ہے.
اور قیامت تک یعلق فی شجر الجنہ، اللہ کے محبوب فرماتی ہے کہ وہ روح جنت کے باغوں سے چرتی ہے اور جنت کے یہ نہروں سے پانی پیتی ہے، اور وہاں اپنے ان ارواح مومنین کے ساتھ وہ لذتوں میں ہوتی ہے۔ تو مرنے والا دنیا والوں کو چھوڑ گیا، لیکن اس کا نیا جہان آباد ہو گیا، اور وہاں وہ جا کے پہنچا۔ یہ وہ آدمی ہے جو کامیاب زندگی گزار گیا اور زندگی کے سرمایہ کو ضائع نہیں کیا، اپنے مقصد پہ لگایا۔ اور ایک وہ انسان ہے جو شرک کے ساتھ رہا، بدعت کے ساتھ رہا، رسومات کے ساتھ رہا، اور ساری زندگی اللہ کی توحید کو نہیں مانا، شرکیات اور بدعات میں ملوث رہا، اور غیر اللہ کو حاجتوں میں سبھی سمجھ کے پکارتا رہا، اور انہی سے امداد مانگتا رہا، کسی کو سفارشی سمجھ کے پکارا، کسی کو مختار کل سمجھ کے پکارا۔ اس کا حال بھی اللہ نے یہاں بیان کیا۔ یہ میرے پاس ہے سورۃ الاعراف، اور اس سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے اس آدمی کا حال بیان کیا موت کے وقت کا، جس نے اپنی ناکام زندگی گزاری۔ اور ناکام زندگی کیا ہے؟ شرک والی زندگی، بدعت والی زندگی، اللہ کی توحید نہیں سمجھی اور توحید قبول نہیں کی، اور زندگی ایسے ڈنگروں کی طرح گزار کے آیا۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق مشرک ہے۔ سمجھتے ہو؟ جی جب پشتو شروع کرو سمجھتے ہو؟ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے، اس سے ذرا بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ۔ اپنے مولویوں کے ساتھ بھی لڑائی کرو۔ آج کل تو لڑائی الٹی ہوتی ہے، مولوی بیچارہ بدعت چھوڑنے لگتا ہو، تم لڑتے ہو، یہ کیوں چھوڑیں گے؟ کیوں؟ خدا کے بندے، مولوی بدعت کرے تب مولوی کو پکڑو۔ مولوی صاحب تو بدعت کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمارا ایمان کیوں خراب کر رہا ہے؟ شرک کیوں کر رہا ہے؟ آج کل کام الٹا ہو گیا، جو مولوی بدعت سے روک کے لوگ اس کے ساتھ لڑتی ہے، اور جو بدعت کرائے دیر خواب اللہ، وہ بہت خوبصورت ملا ہے، بڑا اچھا ملا ہے، دیا پتر ہے، اس کے ساتھ رہو۔ تو اس لیے یاد رکھو، آج وہ آدمی ہے جس نے شرک میں زندگی برباد کر دی، ساری زندگی شرک کرتا رہا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، پکارے سننا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہی عقیدہ مردوں میں رکھ لینا کہ بابا مردہ بھی میری پکارے سنتا ہے، قبر والا بھی میری پکارے سنتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ ہر ایک کو جاننا، ہر ایک کے احوال کو جاننا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر کسی مخلوق کے متعلق، کسی باب جین زندہ یا مردے کے متعلق یہی عقیدہ رکھ لے کہ یہ بابا بھی میرے تمام احوال کو جانتا ہے، غیب جانتا ہے، حالانکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو غیب دان سمجھائے، کبھی جاؤ تو یہ جا کے پوچھتا ہے، جی میری گائے گم ہو گئی، جہاں تو شاید گائے گم ہوتی ہوگی، ہمارے اسلام آباد میں کھوتیوں کا اعلان بھی ہوتا ہے، گدی گم ہو گئی، تو مولوی صاحب کے پاس آئے۔ بھائی مولوی صاحب کے پاس کیوں آیا؟ مولوی صاحب چور ہے؟ تو کہتے ہیں جی حساب کتاب کر۔ مولوی پھر حساب کرتا ہے، انگوٹھے پہ سیاہی لگاتا ہے، کوئی چرخا، اور کوئی جو بڑا صحیح بے ایمان ہو، بے ایمانی کی آخری حد تک ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن دیکھ کر حساب کرتا ہوں، قرآن دیکھ کر، یعنی قرآن کو غیب دانی کا ذریعہ بنایا، حالانکہ پورا قرآن آیا اس لیے قرآن یہی بتا رہا ہے کہ علم غیب کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کی سوا کوئی غیب دان نہیں۔ اور یہ مولوی کہہ رہا ہے میں ادھر سے حساب کرتا ہوں، اور انگوٹھے پہ سیاہی، کوئی جناب پیالے میں پانی اور مختلف قسم کی چیزیں۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ، جو آدمی
ایسے عراف کے پاس آئے یا کاہن کے پاس آئے، غیب کی خبریں بتانے والا، یا طوطے والی سرکار، یا یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والی سرکار، یا انگوٹھے میں سیاہی، یا چرخہ سے حساب کتاب کرنے والا، یا لال کتاب، یہ لال کتاب یہودیوں کی تھی، لال کتاب دیکھنے والی وہ سرکار جو کہتا ہے کہ میں چوری شدہ مال بتاتا ہوں، تعویذ کس چولہے میں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، تیری گائے کس موڑ پہ کھڑی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کہتے ہیں جن میرے تابع ہیں۔ اللہ پیغمبر کریم فرماتے ہیں فَصَدَّقَهُ، اس نے اس کی تصدیق کی، فَقَدْ كَفَرَ، وہ آدمی کٹر کافر بن گیا، جی قَدْ كَفَرَ۔ اور اگر میں سے چست اس کے لیے گیا نا، مانا نہیں چس کے لیے بھی چلو جیسا لے لے، تو فرمایا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ قرآن بتا یہ رہا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی صرف اللہ ہے اور جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اگر یہ شان کسی زندہ میں مانے تب بھی مشرک ہے، کسی مردہ میں مانے تب بھی مشرک ہے۔ پیغمبر انبیاء کی شان برحق، لیکن انبیاء اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں، اور سب کو جاننا یہ الہ کی شان ہے، ہر ایک کی پکار کو سننا یہ الہ کا خاصہ ہے، اور کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنا، مشکلیں حل کرنا، قسمتیں بدقسمتیوں کو خوش قسمتی سے بدلنا اور قسمتوں کے فیصلے کرنا، یہ رب العالمین کی شان ہے۔ یہی شان اگر کسی مخلوق میں مانی ہے تو یہی مشرک ہے، اسی کا نام مشرک ہے۔ فرمایا ہر گناہ معاف ہو جائے گا پر شرک نہیں معاف ہوگا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس آدمی نے شرک کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، اور کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ فرماتی ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وہ کبھی جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، اے میرے امت کے لوگوں، اگر اتنے گناہ بڑھ جائے کہ تمہارا زمین سے لے کے آسمان کے خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائیں، اتنے کسی کے گناہ بڑھ جائیں اور اللہ کے سامنے آئے قیامت کے دن، تو فرمایا اللہ فرماتی ہیں لا ابالی، کوئی مجھے پرواہ نہیں، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک شرط ذہن میں رکھو، من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، سارے گناہ اعمال نامے میں ہوں لیکن شرک والی لکیر معاف نہیں ہوگی، لا یشرک باللہ شیئا۔ پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ اللہ مجھے شفاعت کا اذن دے گا اور میں شفاعت کروں گا، اور کروں گا کس کے لیے؟ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میں شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ چور کے لیے بھی، ڈاکو کے لیے بھی، بدکار کے لیے بھی، بد کردار کے لیے بھی، لیکن وہاں پر شرط کیا ہے کہ لا یشرک باللہ شیئا، مشرک کے لیے میں محمد بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ موحد کے لیے ہوگی، مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اسی لیے مشرک میں کے جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، مشرک کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مشرک کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے، یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے فیصلہ کیا کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس برادری کا جہاں حال ذکر کیا، موت آ گئی،
سارے بدن سے روح تھک تو نہیں گئے بھائی؟ نہیں صحیح توجہ سے بیٹھے، تھکنا نہیں ہے. نہیں یہ آیت سنی ہے انشاءاللہ ایمان. تم ویسے بھی پانی پی رہی ہو، پانی پیریوں کا ویسے بھی قرآن کا نصاب ہے، تو اس کا ایمان ماشاءاللہ قرآن سن کے اور تر و تازہ ہوتا ہے. بالکل جی ایسے ہی. اب ذرا سنو یہاں پر کیا ہے، موت روح نکلتی یہاں آ کے یہ اسٹیشن، اس کو قرآن کہتے ہیں حلقوم اور بالاغات تراقی. یہ تراقی بھی ہے، حلقوم بھی ہے. پشتوں میں کیا بولتے ہو؟ تالو. یہاں آ کے روح نرگٹ پہ کھڑی ہو، یا اللہ نے روح کو روک لیا. اب فرشتے آتے ہیں اس کے مشرک کی روح نکالنے کے لیے، اور جہنم کے بدبودار ٹاٹ لے کر، اور فرشتوں کی شکل انتہائی ڈرونی شکل، اور جہنم کے بدبودار ٹاٹ اور جھولیاں لے کے یہاں آ پہنچتے ہیں، اور پہلا خطاب کرتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ. وہاں پر کیا تھا؟ مطمئنہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ نفس الخبیثہ، اور خبیث روح، پلیت روح. تو پلیت جسم میں تھی. انما المشرکون نجس، ساری زندگی پلیت رہا، تو روح بھی پلیت، تیرا جسم بھی پلیت. اب ذرا پہلے بات کرنا، توجہ میری طرف. پہلے بات کیا ہے؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اینما کنتم، خیال رکھنا ہے. کئی مولوی تمہیں کہتے ہیں یہ پنج پیری اشاعتی جو مسئلے بیان کرتے ہیں، قبر میں سوال نہیں ہوگا، حشر میں سوال نہیں ہوگا. میری بات ذرا غور سے سننا. یہ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 ہے. 37 نمبر آیت گھروں میں دیکھنا، جہاں اللہ نے بیان کیا باقی سارے سوال بعد میں ہوں گے، لیکن پکار والے مسئلے کا سوال سب سے پہلے ہوگا. مر ربوں کا والا سوال یہ مرنے کے بعد کا ہے. ماں دینوں کا والا سوال یہ مرنے کے بعد کا ہے، جب روح نکل جائے گی. لیکن ان سارے سوالوں سے پہلا سوال یہ ہوگا، وہ ذرا خیال کرنا. فرشتے آ کے پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. کہاں گئے وہ بزرگ کہ دنیا میں جنہیں پکارتا تھا، حاجات میں، مشکلات میں، جن کی سور و پکار کرتا تھا، بابے کی قبر پہ جاتا اور کہتا بابا لے ککڑ تے دے پتر، یہ مرغا لے لے تے بیٹا دے دے. صحیح سودا کی تصویر، صحیح سودا لگایا، لے لے مرغا اور بیٹا دے دے. 2 ٹانگوں والا لے اور دو ٹانگوں والا دے. اے بابا فلانی جلیبیاں لے لے. اور جا کے پکارتا تھا، اور بڑے بڑے بزرگوں کو قبروں پہ جا کے پکارتا تھا، اور جہاں کھڑے ہو کے کہتا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اشفا لنا ادعو لنا. اللہ کے رسول کو بھی پکارتا، اولیاء کو بھی پکارتا، قبروں پہ جا کے بھی پکارتا، میلوں میں کھڑے ہو کے بھی پکارتا. اب بتاؤ مشرکا اینما کنتم، کہاں گئے وہ بزرگ جن کو پکارا کرتا تھا حاجتوں میں اور مشکلات میں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. انہیں جہاں تو ایسا کوئی ہے نا پکارنے والا، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، غیر اللہ کو پکارنے والا اور انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، سمیع علیم سمجھ کے ان کو پکارنے والا. اب جب یہ مشرک پکارتے ہیں نا غیر اللہ کو، پھر خواب میں بابے آتی، خواب میں جی. وہ دوسرے ایرانی ہے، وہ 10 دن پٹکا کیا، سینہ کوبی کی، ہائے حسین ہائے حسین. رات کو جب سویا تو بابا آ گیا، بڑا سفید چہرہ، نورانی چہرہ. جی کون ہے تو؟
کہ میں 12واں امام، میں فلانا ہوں، واہ پترا صحیح ماتم کیا ہے اور صحیح تو نے حق ادا کیا ماتم کا. یہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں مجھے خواب آئے. خیال کرو خیبر پختونخوا میں آج کل خواب بک رہے ہیں. خواب آیا، فلانا خواب آیا. تو آتے ہیں خواب، ہم خوابوں کے انکار نہیں کرتے، کھاتے سے آتے ہیں تو خواب بھی بڑے بڑے دیکھتے ہیں. یہ خواب بالکل آتی ہیں. آ گیا، اس نے 11ویں دی، بڑا نورانی شکل، بابا آیا، واہ میرا پترا، واہ ماں بیٹا، تو نے بڑی ہے نئی نبیلی بھینس کا دودھ میرے نام پہ دیا، کھیر پکائی، حلوہ شریف پکایا، چاول پاک پکائے 11ویں کے نام پہ، بڑے مزیدار، ڈھیر مزیدار، بہت زیادہ مزیدار چاول پکائے اور تو نے مجھے دیے. اب تیری مشکلیں میں حل کروں گا. یہ صبح بتاتا ہے جی بابا آیا تھا اور واہ کر گیا. مشرک قبرستان سے گزرائے، قبر سے شکل ظاہر ہوئی، جی کون ہے؟ میں فلانا بابا ہوں. بیداری میں بھی مل رہا ہے. دنیا میں اللہ فرماتے ہیں یہ کون ملتے ہیں جو مر گئے، وہ تو من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک پرت کے آ نہیں سکتے. اور یہ جو باب خوابوں میں مل رہے ہیں، بیداری میں مل رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا قیضنا لہم قرانا، اے بابا شیطان بزرگوں کی شکلیں بنا کے آ رہا ہے اور بزرگوں کا روپ اختیار کر کے آ رہا ہے. ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایسی بے مثال صورت بنائی ہے، ایسی پاک صورت بنائی ہے، ایسی خوبصورت صورت بنائی ہے، ایسی منزہ صورت بنائی ہے، ایسی خوشبودار صورت بنائی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، ہر بزرگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کی صورت کو اللہ نے محفوظ بنایا. لیکن یہ خیال کرنا دوسری شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے. شکل دوسری میں آئے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں محمد ہوں، لیکن جو محمد مصطفیٰ کی صورت ہے، شکل ہے، یہ کبھی شیطان کے اختیار میں ہی نہیں کہ آپ کی صورت جیسی صورت بنا لے. کیوں کہ یہ آپ کا چہرہ انور، یہ اللہ کی تجلیات کی اور انوارات کی وہ تجلی گاہ ہے، وہ انوار گاہ ہے کہ جس پہ اللہ کا پہرا ہے. اس لیے پیغمبر کے وجود کو اللہ نے شیطان کے ہر طرح کے تسلط سے پاک رکھا. تو اس کو نظر آتی ہے. اب جب فرشتے کہیں گے نا این ما کنتم، کہاں گئے جن کو پکارتا تھا 11ویں 12ویں والے اور حاجت روا مشکل کشا بابے، کہاں گئے؟ اب خود کہے گا ذلوا عنا، آج تو گم ہو گئے. پہلے نظر آتے تھے، ابھی سارے گم ہو گئے. ذلوا عنا، ہم سے سارے گم ہو گئے. اور کیسے؟ بشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف. یہ جملہ ہے سننے والا، کہیں گے اللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ محمد کی دعوت حق تھی، لہو دعوت الحق، کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. آج سمجھ آئیے کہ پکاروں کے لائق بھی اللہ، پکارے سننے والا بھی اللہ، حاجت روا اور مشکل کشا بھی صرف اللہ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی صرف اللہ. آج ہمیں سمجھ آئی ذلوا عنا، وہ سارے گم ہو گئے. یہ کب سوال ہو جا رہا ہے؟ مرنے کے بعد یا مرنے کے دوران؟ یہ مرنے کے دوران ہو رہا ہے، ابھی مرا نہیں، روح یہاں اٹکی ہوئی ہے اور ادھر یہ پروگرام شروع ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، جب مسئلہ سمجھ آتا ہے شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین،
وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر اور کہیں گے اللہ ہم جو غیر اللہ کو پکارتے رہے، انبیاء اولیاء کو پکارتے رہے، اللہ کی قسم ہم کٹر کافر بن کے رہے، ہم پکے کافر تھے۔ جی یہ کون فتویٰ لگا رہا ہے؟ خود مشرک۔ خود اپنے اوپر اپنے آج ہم اگر فتویٰ لگائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنے اوپر فتویٰ، اور جو یہ فتویٰ لگائے گا کہ آج تک ہم کفر کرتے رہے، پکے مشرک اور کافر رہے، ادھر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، ادھر فرشتے روح کو نکال دیتے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں ذکر کی۔ ایک، دنیا کی حقیقت سمجھو، دوسرا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو، اور زندگی با مقصد زندگی گزارو، نوجوان ہو یا بوڑھے ہو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے اس مقصد کے ساتھ چلو، اور پھر اگر مقصد میں کامیاب ہو گئے، مسئلہ توحید اور سنت کے وفادار ہو گئے اور شرک و بدعت سے بیزار ہو گئے، تو پھر موت کے وقت پریشانی نہیں ہوگی، پھر موت تحفہ بن کے آئے گی، پھر موت اللہ کی رحمت بن کے آئے گی، پھر موت ایسی پل بن کے آئے گی، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو آپ کو اپنے محبوب سے ملانے والی ہوگی اور جنت تک پہنچانے والی ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی، مقصد نہیں سمجھا، اور زندگی کو شرک اور بدعت کے ساتھ ملوث کر دیا اور گندا کیا، تو پھر جتنا بڑا نمازی، حاجی، ذاکر، جو مرضی عبادتیں کرتا رہے، شرک اور بدعت کے عیب کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کا باغی ہے، اور ایسا مجرم ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی عذاب شروع ہوگا، جو قیامت تک اور قیامت کے بعد ہوگا، ابد الآباد۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح زندگی با مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر